بابا میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ انکار کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے تمہارے پاس؟ ایک نہیں، بہت ساری وجہ ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ اچھا، وہ لڑکی تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ جناب کو کس ٹائپ کی لڑکیاں پسند ہیں؟ بابا، آپ میری شادی دنیا کی کسی بھی لڑکی سے کروا دیں، میں خاموشی سے کر لوں گا، لیکن آپ کے دوست کی بیٹی سے شادی میں ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے اس بچی سے؟ کیا کمی ہے اس میں جو تم اس کے علاوہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ بولو۔ بابا، کمی کوئی نہیں ہے، بس میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ نکاح تو تمہارا اس سے ہی ہوگا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور ویسے بھی ابھی بس نکاح ہی ہوگا، رخصتی اس کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ مجھے یقین ہے رخصتی تک تمہاری اس بچی کے بارے میں رائے بدل جائے گی۔ اس کے بارے میں میری رائے کبھی بھی نہیں بدلے گی، نہ آج، نہ کل، اور نہ کچھ مہینوں بعد۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کر کے اچھا نہیں کر رہے، اور اس بات کا احساس آپ کو بہت جلد ہو جائے گا۔ ریحان ارشاد کو انگلی دکھائے غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارشاد، آپ بچوں کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں بچے ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں؟ سائمہ، تم اچھے سے جانتی ہو میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں۔ دونوں بچوں کی شادی کے لیے۔ میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھوں گا۔ آپ نے شانزے کو سگے باپ سے بھی زیادہ پیار دیا ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھا ہے۔ ہاں، اس لیے میں چاہتا ہوں جس بیٹی کو میں نے اتنا پیار دیا ہے وہ بیٹی ہمیشہ میرے ساتھ رہے، ہماری نظروں کے سامنے۔ ارشاد، میں آپ کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، لیکن آپ بچوں کے جذبات کو بھی تو سمجھیں۔ شادی کے بعد اگر دونوں بچوں کی آپس میں نہ بنی تو کیا کریں گے آپ؟ تب بھی ایسے زبردستی کریں گے؟ سائمان، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتی۔ تم بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ تم نکاح کی تیاریاں کرو، نکاح اسی جمعرات کو ہوگا۔ ارشاد، آپ ایک بار پھر سوچ لیں، یہ نہ ہو آپ کا فیصلہ بچوں کی زندگیاں تباہ کر دے۔ کسی کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، یہ بات تمہیں بھی بہت جلد سمجھ آ جائے گی کہ میرا فیصلہ کتنا صحیح تھا۔ میری پیاری بھابھی جان، آپ دوپہر کے اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ سلیم شانزے کو کچن میں کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، تو برائے مہربانی مجھے بھابھی کہنا بند کر دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھابھی جان، آپ میرے بھائی کی بیوی بننے جا رہی ہیں، تو اس حساب سے تو میری بھابھی ہی ہوئی، اور آپ تو جانتی ہیں میں حساب کا کتنا پکا ہوں۔ سلیم شانزے کے بگڑے ہوئے موڈ کو مزید بگڑانے کے لیے ہونٹوں پہ بڑی مسکراہٹ سجائے بولا، اگر مجھے غصہ آ گیا تو تمہارے سارے حساب کتاب نکال دوں گی۔ میں جانتی ہوں تم کتنے حساب کے پکے ہو، حساب کے اتنے ہی اچھے ہوتے تو اب تک گریجویٹ کر چکے ہوتے۔ آئندہ مجھے کبھی بھابھی جیسے الفاظ سے پکارا تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ بھابھی لفظ سے شانزے کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ شانزے ارشاد کے سامنے مجبور تھی، اس انسان کی بات سے وہ کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی جس نے اسے سگے باپ سے بھی زیادہ پیار دیا تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہوتا تو وہ کبھی بھی ریحان سے شادی نہ کرتی۔ میں تو تمہیں بھابھی ہی کہوں گا، چاہے تم میرا حشر بگاڑو یا مجھے جان سے مار دو۔ سلیم، اگر تم نے ایک اور بار بھی یہ لفظ بولا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ شانزے آگ بگولا بنی پانی کا خالی گلاس اٹھائے سلیم کے جانب بڑھی۔ یار تم اتنا سیریس کیوں ہو گئی ہو؟ میں تو مزاق کر رہا تھا، ریلیکس رہو۔ سلیم شانزے کے ہاتھ میں گلاس دیکھے گھبراتے ہوئے بولا، اچھا ہے تمہیں بات سمجھ میں آ گئی، ورنہ آج تمہارا سر شہید ہو جاتا۔
शान से सलीम को यूं हारता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शादी तो मेरे भाई से होकर ही रहेगी। मैं भी देखता हूँ तुम शादी के बाद मुझे भाभी कहने से कैसे रोकती हो, मेरी प्यारी भाभी जान। सलीम शानजे को आंख मारता हुआ वहाँ से भाग गया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं सलीम के बच्चे। शानजे गुस्से से लाल हुई सलीम के पीछे भागी। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। सलीम हाल में भागते हुए अपने पीछे भागती हुई शानजे को चिढ़ाते हुए बोला, सलीम मैं कह रही हूँ रुक जाओ वरना मैं सच में तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। शानजे हाँफते हुए हाथ में गिलास उठाए भागते हुए सलीम से बोली, मैं नहीं डरने वाला तुम्हारी इन धमकियों से। सलीम लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसके आगे आगे भागते हुए बोला, अच्छा तो तुम नहीं रुकने वाले, तो ठीक है, बाद में शिकायत मत करना कि मैंने वो नहीं किया था। कांच की आवाज़ एकदम हाल में गूंजी। शानजे आंखें फाड़े सामने देख रही थी। वाह वाह क्या बात है, क्या निशाना है, मगर अफसोस निशाना मिस हो गया। सलीम अपने आगे रिहान को खड़ा देखकर शानजे की बिगड़ती हालत का सोचते हुए अफसोस से बोला, तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ है? अगर ये गिलास किसी को लग जाता तो जानती हो क्या होता? रेहान चंद कदम दूर खड़ी शानजे को देखकर उस पर भड़क उठा। किसी को लगा तो नहीं? शानजे रेहान के गुस्से की परवाह किए बगैर बोली। ऐसा कभी हो सकता था? शानजे रेहान के आगे चुप रह जाती। रेहान को जवाब देना तो ये अपना फर्ज समझती थी। आखिर तुम समझती क्या हो खुद को? रेहान चंद कदम का फासला मिटाए शानजे के पास गया, उसको बाजों से पकड़ के झंझोड़ा। जो तुम खुद को समझते हो उससे तो कम ही समझती हूँ खुद को। शानजे लबों को खींचे, रेहान को आग लग गई। बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी। रेहान शानजे के बाजू को ज़ोर से दबाए उसकी ब्राउन बड़ी आंखों में देखने लगा। अल्लाह ने ज़बान दी है तो चिल्लाऊंगी। अब ज़बान को ताला लगाकर डब्बे में बंद तो नहीं कर सकती। तुम्हारे पास भी ज़बान है, तुम भी जितनी मर्जी चलाओ, किसने रोका है? शानजे बाजों से उठते हुए दर्द को छुपाए रेहान की आंखों में आंखें डाले बोली। कई सेकंड दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते रहे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। नफरत के अलावा कोई और एहसास उनकी आंखों में ना देखने के बराबर था। वाह क्या जवाब दिया है मेरी प्यारी भाभी ने। भाई तो लाजवाब ही हो गए। ग्रेट भाभी। सलीम दोनों की लड़ाई एंजॉय करते हुए तालियां बजाते हुए बोला, भाभी नहीं है ये तुम्हारी और ना ही कभी होगी। रेहान शानजे को बड़े झटकते हुए गुस्से से सलीम को देखते हुए बोला, हाँ तो मुझे भी कोई भाभी बनने का शौक नहीं। शानजे भी गुस्से से बोली, तो फिर क्यों कर रही हो शादी? इनकार क्यों नहीं कर देती? तुम क्यों नहीं इनकार करते? मुझे तो लगता है तुम खुद मुझसे शादी करना चाहते हो ताकि तुम मुझे अपना गुलाम बना सको और मुझसे बदले ले सको। वाह क्या बात है, अब बस यही सुनना रह गया था। मुझे लगता था कि तुम थोड़ी पागल हो, लेकिन मुझे आज अंदाज़ा हो गया है तुम थोड़ी नहीं तुम पूरी पागल हो। रेहान एक तल्ख नज़र शानजे पर डाले वहाँ से निकल गया। रेहान के जाते ही सलीम का कहका हाल में गूंजा, अब तुम क्यों गला फाड़ कर हंस रहे हो? शानजे सलीम को यूं हंसता देखकर बोली, मैं सोच रहा था बाबा ने क्या सोचकर तुम दोनों की शादी करने का सोचा। बिल्ली चूहे की तरह लड़ते हो तुम दोनों, कैसे रहोगे एक साथ? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे इस खरगोश के मुंह लगना पड़ा। शान से पैर पटकती हुए अपने कमरे को जाने पड़ी। ऐ मेरे खुदा, दोनों को एक साथ सुकून से रहने की तौफीक देना, वरना इन दोनों की लड़ाई से ये घर ज़रूर चिड़ाघर बन जाएगा। बेगम सब तैयारियां हो गई? शॉपिंग मुकम्मल हो गई है? हाँ सब तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, अब बस
خیر سے کل کا دن نکل جائے۔ تم فکر نہ کرو، سب خیر سے ہو جائے گا۔ ارشاد آپ ایک بار پھر سوچ لیں، کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے۔ سائمہ اداس ہوتے ہوئے بولی۔ دونوں بچوں کے اداس چہرے انہیں ٹینشن میں مبتلا کر رہے تھے۔ اب سوچنے کا وقت نہیں ہے، اب تو فیصلے پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ کل کا دن جتنا ہمارے لیے خاص ہوگا اس سے کہیں زیادہ ہمارے بچوں کے لیے خاص ہے۔ تم پرسکون ہو کر سو جاؤ۔ اللہ بس ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ میں تو بس ان دونوں کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ اللہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت پیدا کر دے، آمین۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ چلو اب سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ ارشاد اپنے اوپر کمبل لیے لیٹ گیا۔ سائمہ بھی اپنے دونوں بچوں کے لیے بھرپور دعائیں مانگتے مانگتے سو گئی۔ پوری حویلی رنگ برنگی لائٹوں اور پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ تمام مہمان آ چکے تھے، گھر کے سب افراد بھی تیار ہو کر ہال میں موجود تھے۔ ریحان بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چوڑا سینہ، 6 فٹ سے نکلتا لمبا قد، کالی درمیانی آنکھیں، کھڑی ناک، کالے براؤن بال جو بڑی مہارت سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ سب مرد ہال میں موجود تھے۔ نکاح کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ مولوی نکاح کی رسم شروع کر چکا تھا۔ ریحان بے بس بیٹھا اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، یہاں تک اسے مولوی کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مولوی 2 مرتبہ ریحان سے پوچھ چکا تھا، بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سب کی نظریں ریحان پر تھی جو گم سا بیٹھا سب کو پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ ارشاد کا دل بیٹھا جا رہا تھا، لاکھ سوال ان کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ بھائی مولوی صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ سلیم ریحان کو گمسم بیٹھا دیکھ کر ریحان کو کندھے سے لاتے ہوئے ہوش میں لایا۔ بیٹا میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، ریحان ارشاد کی طرف دکھ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ریحان کو مبارکباد دے کر سلیم اور ارشاد مولوی صاحب کو لیے اندر کی جانب بڑھے، جہاں شانزے اور باقی خواتین تھیں۔ شانزے دلہن بنی پہلے سے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وائٹ کلر کا فراک جس پر گولڈن کا سٹون کا کام ہوا تھا پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ براؤن بڑی آنکھیں، اس پر مڑی ہوئی پلکیں آج غضب ڈھا رہی تھی۔ چھوٹی ناک، پتلے ہونٹ جو پنک کلر سے سجے ہوئے تھے، بال جو کہ ڈھیلے جوڑے کی شکل میں باندھے ہوئے تھے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ مولوی صاحب کے آتے ہی سائمہ نے اس کے چہرے کو سفید نیٹ کے دوپٹے سے ڈھانپ دیا، جس سے شانزے کا چہرہ فل چھپ گیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی مولوی صاحب شانزے سے سائن لیے باہر چلے گئے۔ ارشاد شانزے کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج دونوں بچوں نے ان کا مان رکھا تھا، آج ان کا وعدہ پورا ہو گیا تھا جو انہوں نے اپنے مرتے ہوئے دوست سے کیا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ ارشاد شانزے کے سر پر بوسہ دیے آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کے لیے فوراً باہر چلے گئے۔ مبارک ہو میری بچی، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ سائمہ نے شانزے کو گلے لگا لیا۔ شانزے کو اپنی ماں باپ کے نہ سہی لیکن ان لوگوں سے جتنا پیار ملا تھا شاید ہی اس کے اپنے ماں باپ سے پیار کرتے۔ شانزے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے، زور سے سائمہ سے لپٹ گئی۔ بھابھی جان بہت مبارک ہو، آخر کار آپ میری بھابھی بن ہی گئی۔ سلیم شانزے کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے کتنی بار بولا ہے بھابھی مت بولو، مجھے میرے نام سے ہی بلایا کرو۔
جیسے پہلے بلاتے تھے۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی، اب تو میں آپ کو بھابھی ہی بلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ آج سے ہماری دوستی اور بہن بھائی کا رشتہ بھی ختم۔ آج سے میں صرف تمہاری بھابھی ہوں اور تم میرے دیور۔ آج سے تم مجھ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی مجھے تنگ کر سکتے ہو۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ سلیم پریشان ہوا۔ تم نے خود ہی تو مجھے اپنی بھابھی بنایا ہے۔ سب رشتے چھوڑ کر تم نے بھابھی کا رشتہ چنا ہے، اور بھابھی کے رشتے میں تم سے بڑی ہوں۔ چلو آپ جاؤ، مجھے ڈریس چینج کرنا ہے۔ شان سے اپنی ہنسی چھپائے بولی۔ وہ جانتی تھی سلیم ایسا ہرگز نہیں چاہے گا۔ سب رشتے ختم کر کے وہ صرف بھابھی کا رشتہ رکھے۔ وہ تو اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح چاہتا تھا، اس لیے تو ہر وقت تنگ کرتا تھا اسے۔ ٹھیک ہے، تم جیت گئی، نہیں کہوں گا تمہیں بھابھی۔ تم میری بہن ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ بھابھی کے چکر میں اپنی بہن نہیں کھو سکتا، لیکن کبھی کبھی میں تمہیں بھابھی بلا سکتا ہوں۔ میرے بھی چھوٹے چھوٹے ارمان ہیں کہ میں بھی کسی کو بھابھی بولوں۔ تم ان ارمانوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی تم بلا سکتے ہو۔ شان سے سلیم کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ تم بہت چلاک ہو، اپنی بات منوا ہی لیتی ہو۔ آخر بہن کس کی ہوں؟ شہزادے سلیم اپنا کالر اوپر کیے بولا، جس سے دونوں کا کہکا کمرے میں گونجا۔ مما، ریحان غصے سے چیخا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں سارا گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے صبح صبح؟ مما، میری شرٹ کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ میری فیوریٹ شرٹ تھی۔ شان سے جو ابھی آئی تھی، ریحان کی بات سن کر دروازے پر ہی رک گئی۔ آج اس کی خیر نہیں تھی۔ یا اللہ، شرٹ تو میں نے چھپا دی تھی، یہ خرگوش کو کہاں سے مل گئی؟ شان سے دل ہی دل میں بولی۔ تم نے میری شرٹ کا یہ حال کیا ہے۔ ریحان شانزے کو دروازے پر گھبرایا ہوا کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ شرٹ کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ شرٹ بری طرح سے جلی ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں کیا یہ، مجھے کیا پتا تمہاری شرٹ کیسے جلی؟ مجھ پر الزام مت لگاؤ، شان سے اپنی گھبراہٹ چھپائے بولی۔ سائمہ کی جانب بڑھی۔ اگر ایک سیکنڈ اس خرگوش کے پاس رکتی تو وہ خرگوش شاید اس کی جان لے لیتا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ بابا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈرائیور انکل کے ساتھ چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ جاتی ہوں۔ ہاں، تم ان کے ساتھ جاتی ہو، لیکن اب تم ریحان کے ساتھ جایا کرو گی۔ اب تم اس کی ذمہ داری ہو، ڈرائیور انکل کی نہیں۔ ڈیڈ پہلے بھی تو ڈرائیور لے کر جاتا تھا، اب لے کر جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ریحان ناشتہ چھوڑتے ہوئے بولا۔ میں نے بولا ہے تم لے کر جایا کرو گے، تو بحث کس بات کی؟ ڈرائیور اب میرے ساتھ جایا کرے گا۔ اب مجھ سے گاڑی نہیں چلتی، اور ڈاکٹر نے بھی ڈرائیو کرنے سے منع کیا ہے۔ جلدی چلو، میں تمہارا ہرگز باہر انتظار نہیں کروں گا، ریحان غصے سے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے شانزے سے بولا۔ ریحان اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا جب سے شانزے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ اس کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی تھی۔ اب ہر وقت غصہ اس کے سر پر سوار ہوتا تھا۔ اس کی اپنی زندگی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ہر کام، ہر بات شانزے سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے بولا تھا میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ ایک بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ ریحان باہر آتی ہوئی شانزے کو دیکھ کر اس پر برس پڑا۔ میں ٹائم پر آئی ہوں، بابا کا غصہ مجھ پر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بابا سے نہیں بولا میرا ڈرائیور بدلنے کے لیے۔ شانزے ریحان کے غصے کو اگنور کیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور، یا اللہ مجھے صبر دے، کہیں میں اس لڑکی کا قتل ہی نہ کروں۔ ریحان اپنا غصہ کنٹرول کیے
ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ آگے آؤ، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو تم میڈم کی طرح بڑے آرام سے پیچھے بیٹھی ہو۔ ریحان مرر سے پیچھے بیٹھی شانزے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ شانزے سوچ میں پڑ گئی، جائے یا نہیں۔ اتنا سوچ کیا رہی ہو؟ اگر آگے نہیں بیٹھنا تو گاڑی سے اتر جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ ریحان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پیچھے دیکھنے لگا۔ شانزے بابا کا سوچتے ہوئے پیچھے سے اگلی سیٹ پر آ گئی۔ ماما آپ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ شانزے سائمہ کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرتے ہوئے اداسی سے بولی۔ تم اکیلی کہاں ہو؟ ریحان بھی تو ہے، اسی بات کی تو فکر ہے۔ شانزے اتنے آرام سے بولی کہ پاس کھڑی سائمہ بھی سن نہ پائی۔ ہمارا جانا ضروری نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاتی، اور تمہیں بھی تو ساتھ نہیں لے کر جا سکتی۔ تمہارے ایگزامز ہو رہے ہیں، ہم کچھ ہی دن میں واپس آ جائیں گے۔ تم اپنا اور ریحان کا خیال رکھنا۔ سائمہ شانزے کا گال سہلاتے ہوئے پیار سے بولی۔ شانزے سائمہ کے سینے سے لگے اپنے آنسو کو چھپانے لگی۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ شانزے سائمہ کے بنا اکیلی گھر رک رہی تھی، ورنہ سائمہ جہاں جاتی تھی شانزے ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ چلو اب جلدی سے پیکنگ کر لیتے ہیں، ورنہ تمہیں تمہارے بابا کا پتہ تو ہے، وقت کے کتنے پابند ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہوئی تو انہیں موقع مل جائے گا مجھے باتیں سنانے کا۔ ریحان ڈرائیور کو بولو یہ سب بیگ بھی گاڑی میں رکھ دے۔ سائمہ اپنے بیگ بھی ریحان کو دیتے ہوئے بولی۔ اب ہم چلتی ہیں، تم اپنا خیال رکھنا اور اچھی سے پیپر دینا۔ سائمہ شانزے کی پیشانی کو چومتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ ماما مجھے بھی بھابھی سے ملنے کا موقع دے، ہم بھی ویٹنگ لسٹ میں شامل ہیں۔ سلیم دونوں کو ایموشنل ہوتا دیکھ کر شرارت سے بولا۔ میں باہر جا رہی ہوں، تم بھی جلدی آ جانا، تمہارے بابا ہمارا ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں۔ سائمہ سلیم سے بولی۔ باہر گاڑی کی جانب بڑھی۔ اللہ حافظ پیاری بھابھی جان، آپ یہاں رہ کر پیپر دیں اور میں تو چلا انجوائے کرنے۔ کتنا مزہ آئے گا شادی پہ، مجھے تو ابھی سے سوچ کر مزہ آ رہا ہے۔ بہت ہی فضول قسم کی بھائی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے شادی پہ جانے کی، یہیں پر رہتے ہمارے ساتھ، شانزے غصے سے بولی۔ بہت اچھے، خود تو شادی میں جا نہیں رہی اور میرے بھی مزے خراب کرنے پہ لگی ہوئی ہو۔ تم رہو اپنے کھڑوس شوہر کے ساتھ، اور ہاں اپنا خیال رکھنا، شیر سے الجھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ جتنی زبان کم چلاؤ اتنی ہی فائدے میں رہو گی۔ سلیم ہنستے ہوئے بولا۔ تم مجھے زیادہ نصیحت مت دو، اپنا خیال مجھے رکھنا آتا ہے، فکر تو تمہارے بھائی کو کرنی چاہیے۔ میرا کام تھا تمہیں آگاہ کرنا، اب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چلو اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ سلیم باہر کی طرف بڑھا، سائمہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے روانہ ہو گئے۔ شانزے اور ریحان دونوں کو الوداع کیے اندر چلے آئے۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ ریحان شانزے کو بیک شولڈر کے ساتھ لگائے جاتا دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ میں کہیں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ شانزے اس کی جانب مڑی۔ بالکل، شاید تم بھول رہی ہو کہ کچھ دن پہلے ہی تم نے نکاح نامے پر دستخط کر کے خود کو میرے حوالے کیا ہے۔ اب تم میری ملکیت ہو اور تمہاری ہر بات، ہر کام سے مجھے مطلب ہوگا، سمجھی؟ ریحان آنکھوں میں نفرت لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تمہاری غلام ہو گئی۔ میں اب بھی جو چاہوں کر سکتی ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اچھا ایسی بات ہے،
تو تم مجھے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکال کر دکھاؤ۔ ریحان اسے چیلنج کرتے ہوئے پیچھے ہٹاتے ہوئے اسے راستہ دیے پیچھے ہوا۔ ریحان دیکھو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ماما اور بابا کو شکایت لگاؤں گی۔ ریحان کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ شانزے کی آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اور ویسے بھی اس وقت اس کے ساتھ بحث کر کے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی نہیں مار سکتی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ میں ڈرتی نہیں ہوں، وہ تو میں ایسے ہی لڑائی نہیں کرنا چاہتی۔ کل میرا لاسٹ پیپر ہے، اس کی تیاری کے لیے میں اپنا ذہن پرسکون رکھنا چاہتی ہوں، بس اسی لیے۔ کل تمہارا لاسٹ پیپر ہے تو تم تیاری کرنے کی بجائے بیگ پکڑے کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو کرنے جا رہی ہوں، مجھے کچھ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں اپنی فرینڈ کے پاس جا رہی تھی، وہ میری مدد کر دے گی۔ آج پہلی بار شانزے اسے کسی چیز کی وضاحت دے رہی تھی، وہ بھی بس اس لیے کہ آج اسے اس کے غصے سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر میں صرف یہ دونوں ہی موجود تھے، ملازمہ بھی اپنے کوارٹر میں تھی۔ اب میں جاؤں؟ شانزے بیگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی جو اسے گھور رہا تھا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ نہیں، اگر میں نہیں گئی تو کل کے پیپر میں فیل ہو جاؤں گی۔ نہیں ہوگی تم فیل۔ بتاؤ کون سی ٹاپک ہے، میں سمجھا دیتا ہوں، لیکن تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ تم کیسے سمجھاؤ گے؟ وہ بہت مشکل ٹاپک ہیں، تمہیں بھی سمجھ نہیں آئیں گے۔ شانزے جتنی اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی اتنا ہی وہ اس کے گلے پڑ رہا تھا۔ تم میری قابلیت پر شک کر رہی ہو؟ ریحان اس کی طرف دیکھے اپنی آئی برو مشکانے لگا۔ چلو اسٹڈی روم میں اور بتاؤ کون سا ٹاپک ہے۔ ریحان اسٹڈی روم کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پھنسا دیا، اس جن سے پڑھنے کے بجائے میں فیل ہی ہو جاتی تو اچھا تھا، ابھی اس سے پنگا بھی نہیں لے سکتی۔ آنے دو، ماما بابا کو ایک شکایت لگاؤں گی اس جن کی، لیکن تب تک اللہ میاں جی مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ شانزے اس کے پیچھے آہستہ آہستہ سے چلتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ شانزے یار، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ 5ویں مرتبہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ریحان اسے بار بار سمجھا کے تنگ آ گیا تھا، لیکن ایک لفظ بھی اس کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اب ریحان کو غصہ آنے لگا تھا۔ نہیں سمجھ آ رہا تو نہیں آ رہا، ویسے بھی میتھ میرا ناپسندیدہ سبجیکٹ ہے، اس لیے میں نے بولا تھا مجھے اپنی فرینڈ کے پاس جانے دو، وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے، اس کے سمجھانے سے تو مجھے 1 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ ایسا کیا کرتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی سمجھ آ جاتی ہے؟ مجھے پیار سے سمجھاتی ہے، تمہاری طرح غصے سے نہیں۔ رہنے دو، تم سے نہیں ہوگا، میں کل صبح اس سے جا کے سمجھ لوں گی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، تمہیں بھی چاہیے تو بتا دو، تمہارے لیے بھی لے آتی ہوں۔ شانزے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالنے لگی۔ ویسے تو تم بہت چلاک و ماسی بنتی پھرتی ہو، لیکن میتھ تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ مجھے بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے، لیکن جس طرح آپ سمجھاتے ہیں اس طرح مجھے سمجھ نہیں آتا، اور ویسے بھی میتھ سمجھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ شانزے جاتے ہوئے ریحان کو طنز کرتے ہوئے چلی گئی۔ جو خود ہی سمجھنا نہیں چاہتا اسے کیا میری سمجھ آئے گی؟ ریحان نے اپنے انسلٹ برداشت نہ کی۔ یا اللہ، مجھے صبر دینا، نہ جانے کس نمونے کو آپ نے میری زندگی میں شامل کر دیا ہے۔ میں نے کون سے خواب دیکھے تھے اپنی لائف پارٹنرز کے حوالے سے، لیکن یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ ریحان سرد آہ بھر گیا۔ ریحان پلیز مجھے شادی پر لے جاؤ۔ شانزے
آخری پیپر دیے سیدھا یونیورسٹی سے ریحان کے آفس جا پہنچی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے منع کیا تھا کہ تم اکیلے کہیں نہیں جاؤ گی، تو تم یہاں کیوں آئی؟ ریحان اسے اپنے آفس میں دیکھ کر غصے سے اس پر چیخا۔ اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ اکیلی نہیں آئی، اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے آئی ہوں، ورنہ مجھے بھی یہاں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور یہ فضول بات تمہاری ضروری بات تھی؟ ریحان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ماما بابا کی وجہ سے وہ اس سے اتنے دن سے نرمی سے بات کر رہا تھا، ورنہ اسے دیکھ کر اس کا غصہ خود حاوی ہو جاتا تھا۔ لیکن آج اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی، وہ اس پر پھٹ پڑا تھا۔ یہ فضول کی بات نہیں ہے، مجھے شادی پر جانا ہے۔ وہ بھی ابھی شان سے بھی غصے سے بھری بولی۔ اس کی سوچ کے مطابق جب سے نکاح ہوا تھا ریحان اس پر کچھ زیادہ ہی حکم چلانے لگا تھا، اور یہ بات شانزے کو کھٹک رہی تھی، اس لیے آج اپنی بات پر پکی ہو گئی تھی۔ گھر چلو، گھر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریحان اسے بازو سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ چھوڑو مجھے، میں خود چلی جاؤں گی، شانزے اپنا بازو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی۔ چپ چاپ یہاں بیٹھو ورنہ۔ ریحان اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پھینکتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی لو کر دی۔ بہت بدتمیز اکھڑو کھڑوس انسان ہو تم، شانزے غصے سے چلائی۔ خاموش ہو جاؤ شانزے، ورنہ کچھ برا ہو جائے گا، ریحان دانت چباتے ہوئے بولا۔ شانزے اس پر لعنت بھیجتے ہوئے خاموش آنسو گرانے لگی۔ ماما بابا کو گھر آنے دو، سب بتاؤں گی انہیں، تمہیں ڈانٹنا پڑوائی تو میرا نام بھی شانزے نہیں۔ شانزے گھر کے اندر داخل ہوئی، بڑبڑائی۔ تم پاگل تو نہیں؟ یہ جان بوجھ کر میرے سامنے پاگل بنتی ہو؟ شادی کل کی ختم ہو چکی ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ابھی ختم نہیں ہوئی، رات کو ولیمہ ہے، جس سلیم نے بتایا ہے۔ تم ولیمے پر جا کر کیا کرو گی؟ چپ چاپ گھر رہو، اور ویسے بھی کل سب واپس آ جائیں گے۔ ریحان اسے مسلسل روتا ہوا دیکھ کر تھوڑا نرم ہوا۔ تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ جاتی، تم کبھی نہیں میری بات مانتے، مجھے ہر وقت ڈانٹتے ہو، غصہ کرتے ہو۔ آخر کار میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ شان سے اپنے آنسو اپنی ہاتھ کی پوشت سے صاف کیے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، میں نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ مجھے بھی جانا ہے، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، واپس آ کر بات کرتا ہوں۔ اور کہیں جانا مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ریحان اس کی آنکھوں میں دیکھے اسے وارننگ دیتے ہوئے واپس جانے کے لیے باہر کی جانب مڑا۔ چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، گھٹیا انسان، کھڑوس، خود غرض، جلاد۔ شانزے اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے گھر کی تمام چیزیں توڑنے پھوڑنے لگی۔ اس کا کتنا دل تھا شادی میں جانے کا، اس لیے بنا ریحان کے غصے کی پرواہ کیے وہ اس کے آفس میں گئی، بس اس امید کے ساتھ کہ شاید ریحان اس کی بات مان جائے۔ ریحان رات کے 10 بجے اپنا سارا کام ختم کیے جب گھر پہنچا تو پورا گھر سنسان پڑا ہوا تھا۔ پورا گھر صاف ستھرا تھا، شاید ملازمہ نے گھر کی ساری صفائی کر دی تھی۔ چھوٹے صاحب، آپ کے لیے کھانا لگا۔ نورین کچن سے باہر نکلتے ہوئے ادب سے اس کے پاس آئی اور بولی۔